अस्सलामु अलैकुम। बहुत शानदार वीडियो है। वीडियो देखने से पहले ये जो 30 सेकंड का एक मैसेज है ना, कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो इंतज़ार कर रहे थे, उनको कहें कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब जनाब 13 नवंबर को इस्लामाबाद में केस लग गया है। फेडरल वालों का इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा और जो पंजाब के रह जाएंगे उनका भी इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। फेडरल वालों का 13 तारीख को फैसला हो रहा है। जो इसमें शामिल हैं पहले उनको फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6-6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपने इसी फाइल में शामिल होना है, इसी केस में, तो फौरी तौर पे मुझे अपना रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड की कापी व्हाट्सअप करें मेरे इस नंबर पे 030047255752 व्हाट्सअप करें। कागजात जहां भी आप हैं ना, कागजात व्हाट्सअप करें। आपका केस मेन केस में शामिल हो जाएगा और फिर आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये जो लाखों रुपए आपने दिए हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे। हर पाकिस्तानी इसका एलिजिबल है जिसको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो हुण देखो ए वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक, ताज़ा दम हो के सुबह सुबह जनाब आपके लिए वीडियो हम लेके आते हैं। मुझे आज बताएं कि कौन होता है जो वीडियो का इंतज़ार कर रहा होता है कि यार वकील साहब की वीडियो आएगी तो देखेंगे। कोई मुझे बताए कोई ऐसा बंदा जो इंतज़ार कर रहा होता है कि सर जी वीडियो नहीं आई। वैसे तो आपके मुझे मैसेज आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ शौक़ से कौन देखता है। और दूसरा ये है कि जनाब वाली वीडियो मेरी तकरीबन 4 से 5 वीडियो आती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको कम कर दूँ या आप क्या कहते हैं ज़्यादा कर दूँ। हर 3 घंटे के बाद तकरीबन मेरी 3 से 4 घंटे के बाद वीडियो आती है, तो इसको कम करें या ज़्यादा करें ये भी आप मुझे बताएं। और हमारे जो प्रोग्राम होता है घूमती चाय वाला, वो 12 बजे के करीब आता है, तो उसको आप क्या चाहते हैं कि ज़रा जल्दी करें या वही 12 बजे वाला टाइम ठीक है। और ये जो सुबह वाला प्रोग्राम है जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में जनाब हम आपको ख़बरें बताते हैं और बड़ी मज़े मज़े की ख़बरें जो सारा दिन बाद में चलती हैं वो हमको पहले ही बता देते हैं। सबसे पहली खबर तो आपको बताएं कि जनाब इस्लामाबाद के एक जस्टिस ने कहा है कि इमरान खान को सारी सहूलतें दे दो। हाय हाय हाय, कैसे आर्डर आते हैं सर जी इमरान खान के लिए। सारी सहूलतें दे दो, जो उसने मांगी हैं वो भी दे दो, जो नहीं मांगी वो भी दे दो। है ना कमाल की बात। जैसे ये पहले इमरान खान को रिलीफ मिलते रहे कि जिन केसों में इमरान मुलव्वस है उनमें भी दे दो जमानतें, और जिनमें आइंदा उसके ऊपर केस किए जाएंगे उनमें भी जमानतें दे दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है हमारे इंसाफ की। हमारा जो अदलिया का निज़ाम है इसलिए तो 140 नंबर पे चला गया। अब इससे नीचे कोई मुल्क नहीं है जहां ये जाए, वरना इससे भी नीचे जाता। और रंगीले वाला कहता है, रंगीला कहता जी तुसी साढ़े साहब हो, तुसी सोफे ते बैठते हो तो असी जमीन ते बैठांगे। तो उन्हें कहा कि तुसी जमीन ते बैठो तो फिर असी टोया खट के बैठिए। तो टोया खट के हुण जेड़ा ना साढ़ा अदलिया का निज़ाम जो है ना वो चला गया है नीचे, बिल्कुल नीचे चला गया है, ठीक है जी। तो ये जनाब आज हुआ है और वहाँ पे उनके वकील ने कहा जी कि अगर ये सहूलतें नहीं ना देंगे तो हम आपको बताएंगे। सहूलतें केड़ी? एक्सरसाइज वाली मशीन दो, इमरान खान की पसंद के अपने कुक के खाने बने हुए दो, इसको 2 अखबार दो, टीवी दो, ये वाली सहूलतें सारे कैदियों को दो भाई। मोहसिन नकवी भाई, सारे कैदियों को ये चीज़ें दो, एक्सरसाइज मशीनें दो, 2 अखबार दो ना, सारे कैदियों को दो। कोई उतो आया अभी तक इमरान खान ने हकीकी मानों में एक दिन भी जेल नहीं काटी। जो नवाज शरीफ ने काटी है, जो हमजा शहबाज ने काटी है, जो मरियम ने काटी है, वो वाली जेल इसने अभी एक दिन भी नहीं काटी। बस इसके चमचे कट से बाहर शोर मचाना शुरू कर देते हैं और ये हो जाता है, ठीक है।
اور وقاص اکرم نے کہا ہے، وقاص اکرم شیخ نے کہا ہے جی کہ تسی کہتے ہو ڈیل ہوئی ہے، کیڑی ڈیل ہوئی ہے؟ ساڑھے دے تو پرچے ہو رہے ہیں، پرچے تمہارے عملوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب جیسے کل تم نے قاضی فائز عیسیٰ کے وہ گالیاں دی ہیں، اس کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی ہے، پرچہ نہ ہو تمہیں پھولوں کے ہار پیش کریں؟ تمہیں پرچے نہیں، ایسے میرے ایسے منہ کر کے کہہ رہا ہوں، پرچے نہیں، تمہارے اندر نا تمہیں کال کوٹھڑیوں میں بند کیا جائے۔ کہا ہے محسن نقوی نے کہ ان لوگوں کے خلاف ہم پاکستان میں بھی پرچہ کریں گے، ان کے پاسپورٹ ضبط کریں گے، ان کے شناختی کارڈ، ان کی شہریت کینسل کروانے کی کوشش کریں گے۔ محسن نقوی نے بھی وعدہ کیا ہے، ایک ایف آئی آر ادھر ہوئی ہے، ایک ادھر بھی ہوگی، جو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھونک رہے تھے ان کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے جی کہ اسی اگلے احتجاج دا اعلان جڑا نا وہ آج بتائیں گے آپ کو کہ اگلا احتجاج سارا کی ہوئے گا، وہی پاکستان کو کمزور کرنے کا احتجاج ہوگا۔ جو یوتھیہ ہوتا ہے وہ ادھر اس کے اندر جراثیم گھس جاتے ہیں، وہ پھر اسی طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے 3.5 سال کے اقتدار میں یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی رکھی ہو، اور حامد خان کہتا ہے جی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی بجاؤ اینٹا، 2 اینٹا گھر لے جاؤ تو اتنے وجاندے رہو، تو انہوں کسی نے منع کیتا ہے؟ اچھا جی، تو اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ آپ آگے وائرل بھی کریں۔ کہتا ہے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا، بانی پی ٹی آئی کو گیس ہو گئی، بانی پی ٹی آئی۔ اور بانی پی ٹی آئی کون ہے؟ تاریخ تو دیکھو، بانی پی ٹی آئی جنرل حمید گل ہے جی، وہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ اور جس نے اس درخت کو وہ دیا ہے نا، پانی دیا ہے، وہ جنرل پاشا ہے، انہوں نے دیا ہے۔ اور جنہوں نے یہ پھل پھول لائے نے، مالک دا کم پودا لانا تے پھل پھول لانا تے مالی دا کم پانی لانا تے مالک دا کم پھل پھول لانا۔ وہ پھل پھول لائے نے قمر جاوید باجوہ نے اور فیض حمید نے، وہ تے کسی تے مالٹا لاتا ہے، کسی تے آم لاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی حمید گل ہے بھائی، یہ ذہن نوٹ کر لو۔ عمران خان بانی پی ٹی آئی، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے؟ اس کو تو اب تک کاکھ نہیں پتہ لگا، تو بعد میں اس کو اس وقت کیا پتہ لگنا تھا 50 سال پہلے؟ ٹھیک، اب نوٹ کر لو بانی پی ٹی آئی کون ہے؟ جنرل حمید گل۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی وضاحت ہو گئی۔ آج شہباز شریف صاحب کی قطر میں ڈھیروں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نظر باز سے بچائے، انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہے۔ اب آگے دیکھیں یہ حکومت سنبھال سکتی ہے نہیں، کوئی غریب کا مسئلہ حل کر سکتی ہے نہیں، یہ آگے آئے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بھی آپ کو اہم خبریں دیتے ہیں۔ اچھا جی، بیچارہ منصور علی شاہ، اس کا عنوان ہے بیچارہ سید منصور علی شاہ، جس نے چیف جسٹس بننا تھی۔ اس نحوست والے شخص کو اس نے ہاتھ لگایا ہے ایسے، اور وہ سونے کا بنا ہوا مٹی کا بن گیا۔ ساری عمر انتظار کیا ہے کہ میں چیف جسٹس بنوں گا، اور ڈٹ کے بنوں گا، اور رج کے بنوں گا، 3-4 سال تک چیف جسٹس رہوں گا۔ لیکن اس کو عمران خان کی جو ہے نا وہ خصوصی نشستوں والی سیٹیں، اور پھر کمیٹیوں میں نہ آنا، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف محاذ کھڑا کرنا، اور بینچ میں نہ آنا، کمیٹی میں نہ آنا، انکار کرنا، بالکل جیسے حلف میں نہ آنے کا انکار، اور سارا وہ اس کو لے ڈوبا ہے۔ عمرانی پالیسی اس کو لے ڈوبی ہے۔ بیچارہ، بیچارہ سید منصور علی شاہ، یہ آپ نے نعرہ لگانا ہے، بیچارہ منصور علی شاہ۔ ٹھیک ہے جی، تے شاہ تے دوسرے جناب علی، آج پیٹرول انشاءاللہ کم ہوگا، تسی دسو کتنا کم ہوگا؟ اور یار کدی تو صحیح پوائنٹ دس دیتا کرو، ایک تو صحیح دسے کرو کہ 5 روپے 75 پیسے بھی نال دسے کرو، پیسے وہ آپ مجھے بتائیں، اور جس کا ایگزیکٹ ہوگا نا اس کو میں ہائی ٹی کراؤں گا۔ اور دسو، ہائی ٹی کراؤں گا 5 سٹار ہوٹل میں، ایگزیکٹ ہوئے، اے نہیں جی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی، اے جواب کوئی نہیں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں تسی دسنا ہے 3 روپے 82 پیسے، 4 روپے 71 پیسے، اے پورا ایگزیکٹ۔
کئی بندے کہتے ہیں جی 3 تو 4 روپے نہیں، وہ بھی نہیں اے چھوٹی جی بےمانی ہوتی ہے۔ پٹرول کا بتانا ہے آپ نے۔ اور سر جی آج چاہے انہوں افسوس والی خبر کہو یا خوشی والی کہو، دونوں صورت ہیں۔ خوشی والی اس لیے کہ پی آئی اے کے اوپر اربوں روپے سالانہ کا خسارہ ہے، اربوں روپے، اور آج پی آئی اے فروخت ہو رہی ہے، آج پی آئی اے وک رہی ہے، خرید لو جن نے خریدنی ہے۔ اور ایک کمپنی نے جو ہے نا بولی دی ہے، اور اس کے لیے آج ادھر 5 اسٹار ہوٹل میں اسلام آباد میں وہ بولی ٹی وی پہ ڈائریکٹ دکھائی جائے گی، ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں، ٹی وی پہ ڈائریکٹ دکھائی جائے گی، اور وہ آج جناب فروخت ہو جائے گی پی آئی اے۔ تو پتہ نہیں پھر اس کا نام بھی یہی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اور کتنے کی بکتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ بہرحال پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے، بکنے کا افسوس ہے لیکن خسارے میں جا رہی ہے، ہم کیا کریں۔ ریلوے خسارے میں جا رہی ہے جس میں سیٹ نہیں ملتی آپ کو۔ سر جی یہ جو کام کرنے والے ہاتھ ہیں نا یہ صاف نہیں ہے، اور یہ ادھر جو نیت ہے نا یہ صاف نہیں ہے، ورنہ آپ خود بتائیں کہ آپ کو اگر ٹرین میں سیٹ بھی نہ ملے اور آپ کہیں کہ جناب یہ ہو گیا ریلوے خسارے میں جا رہی ہے، تو پھر یہ کچھ دال میں کالا ہے نا، افسوس ہو رہا ہے۔ اور جی آج 31 تاریخ ہے اکتوبر دی، آج فائلر جڑا ریٹرن ٹیکس جڑے بھرنے ہوندے ہیں نا عام بندے نوں بیچارے نوں تو پتہ ہی نہیں، وہ جی تسی گڈی نہیں خرید سکتے، پراپرٹی نہیں خرید سکتے، گھر نہیں خرید سکتے، بینک چ وڈے پیسے نہیں کٹوا سکتے، ان کے لیے فائلر اور نان فائلر۔ تو فائلر بننے کا طریقہ آسان کریں جناب ایف بی آر صاحب، موبائل پہ ہی فائلر بن جائے۔ فائلر بننے کے لیے ہمیں وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو 10,000 روپے دینے پڑتے ہیں ہر سال۔ ایزی کریں، پڑھا لکھا بندہ، میں خود پڑھے لکھے بندے بھی نہیں کر سکتے، آپ بتائیں، میں تو چلو وکیل ہوں کر لوں گا، پڑھے لکھے بندے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو ایزی کریں، اور اس کا جی آخری دن ہے، کر لو فائلر بن لو۔ اتنی پابندیاں ہیں، اتنی ہیں کہ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا شاید شادی تے بھی پابندی لگ جائے کہ نان فائلر شادی بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ حساب ہے بھائی۔ اس کو ڈائریکٹ جب سب نے بننا ہے، 25 کروڑ عوام نے، اس کو شناختی کارڈ پہ ہی اوکے کر دو، بنا دو، اس کا طریقہ ایزی کر دو، موبائل پہ ہر کوئی کرے، پاکستان میں بیٹھا ہو یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہو تو کر دے۔ موبائل میں اس کا ایزی طریقہ بناؤ، 2 یا 3 خانے بناؤ، اور وہ پر کر کے بندہ جمع کرا دے، جی فائلر ہو گیا جی میں، ٹھیک ہے۔ اور آخری ہے جناب علی کہ ہن تسی 8 بجے تو بعد باربیکیو جے کباب تکے کباب کھاندے نا وہ نہیں کھا سکو گے۔ وہ پابندی لگا دی ہے پنجاب حکومت نے کہ سموک چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، خطرناک ہو گیا۔ لاہور میں سمجھ نہیں آتی کہ دلی میں، انڈیا میں فصل جل رہے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے لاہور کا، تو لاہور کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تو مریم نواز نے کہا ہے جی کہ رات 8 بجے کے بعد باربیکیو جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ بند ہو جائے گا، اس لیے تسی اگر تکے کباب کھانے ہیں نا 8 بجے تو پہلے منگوا لینا، ٹھیک۔ یہ آپ کو ہم چیتاونی دے رہے ہیں، تو باقی انشاءاللہ تھوڑے نال اسی گپ شپ لانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ خوش رکھے۔ خدا حافظ۔